بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت چلتے چلتے اچانک ہی ان کے قدم ایک جگہ جم سے گئے۔ وزیر ان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا کیونکہ اس کے کان میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور یہی بات اس کو بے چین کر رہی تھی کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر کیوں رکے ہیں، جبکہ یہاں کا حصہ تو بالکل صاف تھا۔ وہ قریب ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو کر پوچھنے لگا، سلطان معظم، سب خیر تو ہے؟ آپ یہاں کیوں ٹھہر گئے ہیں؟ ابھی تو ہمیں مزید آگے جانا ہے۔ تو وہ ان کو ہاتھ کی مدد سے خاموش رہنے کے لیے بول کر وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی ایک عورت کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ آواز کافی تکلیف دہ تھی۔ ان کے ساتھ موجود ان کا وزیر بھی یکدم ہی چوکنا ہوا تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت سنجیدگی سے ان لوگوں کی باتیں سننے لگے تھے۔ وہ عورت کافی زیادہ رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کو کچھ بول بھی رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ان کی باتیں سنتے جا رہے تھے، سلطان کے دماغ کی رگیں پھولتی جا رہی تھیں۔ ان کی سمجھ سے ساری باتیں بالا اثر تھیں۔ انہیں غصہ بہت آ رہا تھا، لیکن اس عورت کی باتوں پر رحم بھی آ رہا تھا۔ لیکن سلطان اس وقت ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صبح تک کا انتظار کرنا ہی تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور کہا کہ صبح یہ دونوں ماں بیٹے مجھے اپنے دربار میں ہر حال میں ضرور حاضر چاہیے۔ وزیر نے ان کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی آگے کی جانب بڑھ گئے اور کافی دیر گلیوں میں گشت کر کے اپنی رعایا کا حال احوال جان کر اپنے محل میں آ گئے۔ لیکن ان کا تانا بانا ان دونوں ماں بیٹوں کی باتوں سے ہی جڑا ہوا تھا۔ اسم الدین خاتون نے جب ان کو اتنا گمسم دیکھا تو پوچھنے لگی، سلطان معظم، سب خیر تو ہے؟ کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے کیا؟ تو وہ سر نفی میں ہلا کر خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر سو گئے۔ ان کی یہ بے رخی ان کی بیوی کو عجیب سا کر گئی تھی، لیکن وہ بھی بنا کچھ بولے ان کے بغل میں آ کر نیند کی آغوش میں جلدی آ گئی تھی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رات آج آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ انہیں کوئی عجیب سا اضطراب محسوس ہو رہا تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اندر ہی اندر گھٹے جا رہے تھے۔ وہ ساری رات سو نہیں پائے تھے۔ وہ ہر حال میں چاہتے تھے کہ اس بوڑھی عورت اور اس لڑکے کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج کی پہلی کرن پھوٹی تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت بند کر کے فوراً ہی اپنے بستر سے اٹھ گئے اور اپنا شاہی لباس پہن کر دربار میں آ گئے اور نشست پر بیٹھ گئے۔ سب درباری بہت زیادہ حیران تھے کہ آج دربار اتنی جلدی کیسے لگ گیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ناشتے کے بعد ہی وہاں آتے تھے، لیکن آج وہ بہت جلد پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے دریافت کیا، تم نے ان دونوں ماں بیٹے کو اطلاع کر دی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، بالکل سلطان معظم، میں نے اطلاع کر دی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ یہاں پر تشریف لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ابھی تم فوراً جاؤ اور انہیں یہاں پر لے کر آؤ، میں تھوڑی دیر کا انتظار نہیں کروں گا۔ ان کی بات سن کر وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور قدم با قدم محل سے باہر نکل گیا۔ وہ بے چینی سے ان دونوں ماں بیٹے کا انتظار کرنے لگے۔ سب ان کی بے چینی نوٹ کر رہے تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنی جلدی جاگ گئے اور بنا ناشتہ کیے یہاں پر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر میں ہی محل کا دروازہ کھلا اور بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر محض 19 یا 20 سال کے قریب ہوگی، وہ دونوں ماں بیٹے چہرے سے بہت زیادہ خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ دونوں آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان بہت گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں بہت زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ سلطان نے اپنا گلا کھنکارا اور ان دونوں کو متوجہ کر کے کہنے لگے، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر رات کے وقت تم دونوں ایک دوسرے پر چلاتے کیوں ہو؟ اس بوڑھی عورت نے نہایت ہی حیرانگی کے عالم میں سلطان کی جانب دیکھا اور سر نفی میں ہلانے لگی۔ کہنے لگی، سلطان معظم، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی اور کوئی بات نہیں۔ سلطان نے اس عورت کی بات سنی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن آخر کو تم کیوں ڈانٹ رہی تھی؟ آخر کوئی تو بات ہوگی، کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہے۔ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تم اس پر اتنا زیادہ غصہ کر رہی تھی؟
اور تم زارو قطار رو بھی رہی تھی۔ وہ عورت اور وہ لڑکا بہت زیادہ حیران تھے کہ سلطان کو ان کے گھر کے بارے میں سب کچھ کیسے معلوم، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلطان سے اس بارے میں دریافت کرتے۔ اس بوڑھی عورت نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، جان کی امان ہے، تم کہو جو بات ہے۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا ہر وقت گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ اگر میں کسی کام پر اس کو لگا دوں یا کہیں نوکری پر لگا دوں تو اگلے دن ہی وہ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس کو کوئی خیال نہیں کہ اس کی بوڑھی ماں ہے، جوان بہن ہے جس کی ہمیں شادی کرنی ہے۔ میرے شوہر کا انتقال کچھ ہی دنوں پہلے ہوا ہے اور میرے لڑکے کو اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ میں اور کتنی مزدوری کروں، میں اب عمر کے جس حصے میں ہوں مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں اب تھک چکی ہوں۔ اس وجہ سے میں رات کو اس پر غصہ کر رہی تھی کہ تم کوئی کام کر لو، اتنا نکھٹو پن اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہ میری بالکل نہیں سنتا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اس بوڑھی عورت کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی تمام باتیں سنی اور اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، ہاں بھائی، کیا کہہ رہی ہے تمہاری ماں؟ اور یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں اپنی ماں اور بہن کا، جبکہ تم جانتے ہو تمہارے علاوہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اپنی ماں کو اتنا پریشان کر رہے ہو؟ اس کی عمر دیکھو، اس کی حالت دیکھو۔ وہ لڑکا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا، سلطان معظم، میں جانتا ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن میرے بھی تو کچھ ارمان ہیں، ابھی تو میری کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ میرے سارے دوست جو میرے ساتھ کے ہیں وہ تو باہر گھومتے رہتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی ذمہ داری کے تلے نہیں دبا ہوا۔ میں کیوں اس طریقے کا بوجھ اٹھاؤں؟ کیا میری کوئی خواہشات نہیں ہے؟ میں بھی تو انسان ہوں، میں جینا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق۔ کب تک میں اپنی ماں کا خیال رکھوں گا؟ اس کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ انہیں غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ دھیما سا مسکرائے، اس لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں اور اپنی بہن کا خرچہ کیوں اٹھاؤ گے؟ تو ایک کام کرتے ہیں، تمہاری بہن کی شادی کسی عیاش انسان سے کرا دیتے ہیں اور تمہاری ماں کی شادی کسی جواری سے کرا دیتے ہیں، پھر تمہیں کیسا لگے گا جب تمہاری ماں اور بہن حرام کھائیں گے؟ وہ لڑکا ایک دم سے بے چین ہوا، اس نے سر اٹھا کر سلطان معظم کی جانب الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور پوچھنے لگا، کیا مطلب سلطان معظم؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، چلو میں تمہیں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب تمہاری ماں کی شادی کسی جواری سے ہو جائے گی تو تمہارے گھر میں بہت مال ہوگا، لیکن وہ مال، وہ سونا، وہ دینار حرام کا ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں حرام آئے؟ تو وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تمہاری بہن کنواری ہے، اس کی شادی ہونی ہے تو چلو اس کی شادی کسی عیاش انسان سے کرا دیتے ہیں۔ اگر وہ عیاش ہے تو کافی امیر ہوگا اور اس کے پاس دھن دولت بھی ہوگا، یقیناً وہ بھی حرام کے پیسوں کا ہی ہوگا، حلال کے پیسوں سے وہ عیاشی تو کر نہیں سکتا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں جو چاہ رہی ہے کہ تم حق حلال کی روزی روٹی کماؤ جس سے اس کا گھر چل سکے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو تمہاری ماں اور بہن دونوں کی شادی میں کرا دیتا ہوں۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گیا، کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری ماں اور بہن اس اذیت سے گزرے، میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ حرام کھائیں۔ تو وہ کہنے لگے، بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہرگز حرام نہ کھاؤ، تم ایک اچھے لڑکے ہو۔ بہت سے لڑکے تمہاری عمر میں بہت ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تمہیں تو چاہیے کہ تم پہلے قدم بڑھاؤ۔ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارے پاس اب سرپرست کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے، تم ہی اپنے گھر کے کفیل ہو۔ اگر تم ہی اپنی ماں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ رکھو گے تو کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں نوکری دے دیتا ہوں۔ وہ ان کی بات سے ایک دم خوش ہوا۔ شاہی خاندان کے اندر نوکری، اس کے لیے یہ نوکری بہت مرتبے والی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگا، مجھے منظور ہے سلطان معظم، آپ جو بھی نوکری مجھے دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے بولا، چند منٹ رکو، میں ذرا تھوڑی بات کر لوں۔ انہوں نے اپنے ایک وزیر کو قریب بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ اس کے لائق کوئی نوکری ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں ایک استبل میں
लड़के की जरूरत है जो वहां की साफ सफाई कर दे और घोड़ों का ख्याल रखे। इनकी बात सुनकर इन्होंने इस लड़के को वापस मतवज्जे किया और कहने लगे, तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो चुका है, कल से तुम वक्त पर आ जाना। तो इसकी माँ भी बहुत खुश हुई और पूछने लगी, सुल्तान मुअज्जम किस तरीके की नौकरी है? तो वो कहने लगे, हमें अस्तबल में लड़के की जरूरत है जिसके लिए तुम्हारे बेटे को हमने रख लिया है। वो दोनों माँ बेटे ये बात सुनकर बहुत बेचैन हुए। इनकी बेचैनी इनके चेहरों से आया थी। सुल्तान ने जब ये बात देखी तो इन्होंने पूछा भी, लेकिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से लौट गए। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए हैरान कुन थी कि आखिर इनके चेहरे पर इस नौकरी का सुनकर परेशानी क्यों आई थी। लेकिन इन्होंने ज्यादा खोजना मुनासिब नहीं समझा और अपने काम में मशगूल हो गए। सुल्तान मुअज्जम इस लड़के को समझ चुके थे कि वो नादान है। अपनी उम्र के लड़कों को देखकर वो भी अय्याशियां करना चाहता है, लेकिन अब इसके लिए सब कुछ मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका बाप इसके घर का कफील दुनिया से जा चुका है। तो इस लड़के को ही अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। ये बातें सोचते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें भी नम हो गई थी कि बाप अपनी औलाद के लिए एक घना साया है, एक ऐसा पासबां है कि जिसके होते हुए औलाद अपनी जिंदगी की हसरतों को पूरा करने में अपना वक्त और ताकत सर्फ कर सकते हैं। लेकिन खैर, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। इस लड़के को भी अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से सुल्तान ने फौरन ही इसको एक ऐसी जगह पर भर्ती कर दिया था कि वो कभी भी वहां से ना जा पाए और इसके घर का खर्चा पानी चलता रहे। वो लड़का वक्त से पहले ही नौकरी पर आ गया था। सुल्तान मुअज्जम के कानों तक ये बात पहुंच चुकी थी। वो लड़का अस्तबल में दाखिल हुआ और काम के बारे में पूछने लगा। वहां मौजूद पहले से एक और नौकर ने इसे काम बताया तो वो ईमानदारी से करने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खसूसन इसके लिए चलकर अस्तबल में आए और देखने लगे कि वो काम किस तरीके से कर रहा है। वो अस्तबल के बरामदे की सफाई कर रहा था। इस लड़के ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को वहां मौजूद देखा तो फौरन ही इनके पास आया और सलाम पेश करके इनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। सुल्तान मुअज्जम ने जवाब देने के बाद इससे पूछा, कोई परेशानी तो पेश नहीं आ रही, सब खैर तो है? वो लड़का मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाने लगा। थोड़ी देर सुल्तान वहीं रुके रहे, इसके बाद वापस महल में आ गए। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे कि अचानक ही इन्हें इस लड़के का ख्याल आया। तो इन्होंने अपने वजीर से पूछा कि वो सही काम कर रहा है। वजीर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम इसकी तबीयत थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से वो 2-4 दिन से अस्तबल में काम के लिए नहीं आया। इन्होंने पूछा, इसको क्या तकलीफ पेश आई है? फौरन ही तबीब के पास ले जाओ। तो वो कहने लगे, सुल्तान मुअज्जम इसका पेशाब बंद हो गया है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज्यादा नासाज है। तबीब को दिखाया, लेकिन वो कहते हैं इसका इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है। इसने कोशिश भी की है, लेकिन इसका पेशाब बहाल नहीं हो रहा। ये बात सुनकर वो भी थोड़े परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि एक ही तबीब थोड़ी ना यहाँ पर मौजूद है, काफी सारे तबीब मौजूद हैं। इन सब से राब्ता करो और इस लड़के की तबीयत को ठीक करो। इसके घर में कोई ऐसा नहीं है जो इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर लेकर कहीं और जगह पर भागे। एक काम करो, तुम हमारे शाही तबीब को इस लड़के की तबीयत के बारे में बताओ और तबीब से कहो कि सुल्तान ने कहा है कि फौरन इस लड़के का इलाज किया जाए। वजीर सुल्तान की बात सुनकर फौरन ही तबीब के पास गया और इनको सारा मसला बताया। तबीब इनकी बात सुनकर खामोश हो गए। कहने लगे, मुझे इस लड़के के घर लेकर जाओ। जब इसने इस लड़के का मुआयना कर लिया तो वो कहने लगा, मेरे पास इस चीज का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो टोटका मैं आजमाने वाला हूँ इससे पहले ही बहुत से तबीब इस पर आजमा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका पेशाब बहाल नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग के मुताबिक इसके मर्ज का कोई इलाज नहीं है। इसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, जबकि इसकी बहन रोने लगी। वजीर ने जब ये सूरत हाल देखी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताई तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से इस लड़के का पेशाब बहाल हो जाए और इसकी तबीयत ठीक हो जाए। वो परेशानी में ही अपने कमरे के अंदर आए तो इनकी बीवी बिस्तर को तरतीब दे रही थी। वो आकर परेशान हाल ही अपने बिस्तर पर लेट गए। असमुद्दीन खातून इनके बराबर में बैठी और इनके बालों में हाथ चलाते हुए पूछने लगी, सुल्तान मुअज्जम सब खैर तो है? आप आज काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो वो इनको देखते हुए कहने लगे,
بیگم، دراصل جس لڑکے کو میں نے استبل میں کام کے لیے رکھا تھا اس کی طبیعت کافی ناساز ہو چکی ہے۔ اچانک ہی اس کا پیشاب آنا بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں اور بہن بہت رو رہی ہیں۔ طبیب کو دکھایا ہے لیکن وہ بول رہے ہیں اس کا علاج ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے شاہی طبیب نے بھی یہی بات بولی ہے۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ اس کے گھر میں ایک واحد کفیل ہی وہ ہے، اس کے علاوہ ان کا گھر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میری رعایا تکلیف میں ہے۔ ان کی بیوی نے ان کی ساری بات سنی اور چند منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، سلطان معظم، پیشاب بند ہو جانا بہت تکلیف دہ عمل ہے اور اس کو بحال کرنے کی میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اگر آپ اس ترکیب کو عمل میں لے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اس کی ماں کو کل دربار میں بلائیں اور اس سے دریافت کریں کہ آخر اس کا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے۔ ان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے، اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی، جب وہ چیز اس لڑکے کے سامنے رکھی جائے گی، اگر کوئی جانور ہوا تو اس کے پیچھے دوڑایا جائے گا، اگر کوئی انسان ہوا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس پر غصہ کرو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوئی تو اس کو عمل میں لا کر اس کو خوف زدہ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اتنا خوف زدہ ہو جائے گا کہ اس کا ڈر کے مارے پیشاب نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس لڑکے کی طبیعت بحال ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ سلطان معظم کو یہ ترکیب کافی سمجھ آئی اور انہوں نے کہا کہ واقعی اگر ایسا کرنے سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جاتا ہے تو اس کی ماں بھی خوش ہو جائے گی اور ان لوگوں کی زندگی واپس سنور جائے گی۔ میں کل ہی وزیر کو بھیج کر اس کی ماں کو دربار میں بلاتا ہوں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئی اور نیند نے انہیں جلدی اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ دربار لگا کر بیٹھے تو انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر اس عورت کو دربار میں لے کر آیا جائے۔ وزیر ان کا فوراً ہی حکم بجا لایا اور اس عورت کو فوراً ہی دربار میں بلا لایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ عورت زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی جب سے میرا بیٹا آپ کے استبل میں نوکری کرنے لگا تھا، لیکن اچانک ہی اس کا پیشاب بند ہو گیا اور ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، وہ تکلیف کے مارے بہت روتا ہے اور مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ میری 2 ہی اولادیں ہیں اور ایک اولاد اتنی تکلیف اور کرب میں ہے کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہوں۔ سلطان معظم نے اس عورت کی بات سنی اور کہنے لگے، اے بوڑھی خاتون، تم پریشان نہ ہو، تمہارا بیٹا جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، تم مجھے اس ترکیب پر عمل کرنے دو۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے؟ اس عورت نے حیران ہو کر سلطان کی جانب دیکھا۔ اس کو ان کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ سلطان نے جب اس کو الجھا ہوا دیکھا تو اپنا سوال دوبارہ دہرانے لگے اور پوچھا، اے بوڑھی خاتون، مجھے تم یہ بات تو بتاؤ کہ آخر تمہارا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے؟ ان کے سوال پر وہ فوراً ہی ہوش میں آئی، کہنے لگی، سلطان معظم، میرا بیٹا گھوڑیوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت عجیب ہے کہ گھوڑا اور گھوڑی تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن میرا بیٹا گھوڑوں کو تو بآسانی پیار کر لیتا، ان کی سواری کر لیتا ہے، لیکن وہ گھوڑیوں کو دیکھتا تک نہیں، اس کو بہت ڈر لگتا ہے۔ سلطان نے اس عورت کی بات سنی، کہنے لگے، لیکن اسے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس ڈر کے پیچھے۔ تو وہ کہنے لگی، بچپن میں وہ اپنے ابا کے ساتھ گھڑ سوار کے لیے گیا تھا اور ایک گھوڑی اسے لات مارتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خوف ابھی تک بیٹھا ہوا ہے کہ گھوڑیاں بہت خون خوار ہوتی ہیں، وہ حملہ کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ گھوڑیوں سے ڈرتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ اس کو ہم استبل میں نوکری دے رہے ہیں تو ہم دونوں ماں بیٹا ہی پریشان ہوئے تھے، لیکن ہم خاموشی سے گھر لوٹ گئے تھے۔ وہاں پر جو استبل میں ایک آدمی موجود ہوتا ہے، شکر ہے وہ اس کو گھوڑوں کی صفائی کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ برآمدے وغیرہ کی صفائی کرواتا ہے۔ اس وجہ سے میرا بیٹا خوش تھا اس نوکری سے۔ ان کی بات سن کر سلطان نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی بیماری کا حل مل چکا ہے۔
انہوں نے وزیر کی طرف دیکھا اور اسے حکم دیا کہ فوراً ہی اس لڑکے کو استبل میں لایا جائے اور اس عورت کو بھی گھر بھیج دیا جائے۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور اس لڑکے کو لے کر استبل میں پہنچ گیا۔ وہاں پر سلطان خود موجود تھے۔ انہوں نے اپنی سب سے خوبصورت گھوڑی کو باہر نکالا ہوا تھا اور اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ جب اس لڑکے نے دور سے ہی گھوڑی کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کو اگر وزیر نے تھاما نہ ہوتا تو وہ خوف کے مارے نیچے گر جاتا۔ وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن وزیر اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سلطان کے قریب لے آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سلطان اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بالکل چپ چاپ تھے۔ اچانک ہی انہوں نے گھوڑی کی لگام اس لڑکے کے ہاتھ میں پکڑوانا چاہی تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنے آپ کو وزیر کی گرفت سے آزاد کرانے لگا۔ سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا تو اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی اس نے اس لڑکے کو چھوڑا تو وہ بھاگنے لگا، اور یہی سلطان نے اپنی گھوڑی بھی اس لڑکے کے پیچھے دوڑا دی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے گھوڑی آ رہی ہے تو وہ بہت زیادہ سہم گیا اور چیختا ہوا بھاگنے لگا، اور وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکلنا شروع ہو گیا۔ جب سب نے یہ عمل دیکھا تو کہنے لگے وہ لڑکا اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا پیشاب بحال ہو چکا ہے اور وہ صرف خوف سے بھاگے جا رہا ہے۔ اس بات کی خبر جب شاہی طبیب کو لگی تو وہ حیران ہو گیا اور دوڑا دوڑا سلطان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو یہ طریقہ کس طرح معلوم ہوا؟ تو سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ میری زوجہ نے بتایا تھا۔ اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے ہمسفر سے پریشانی بول لینی چاہیے، اپنے دکھ سکھ ہر حال میں سانجھے ضرور کرنے چاہیے۔ آپ کا ہمسفر آپ کو ہمیشہ کوئی ایسا راستہ ضرور دکھاتا ہے جس سے آپ زندگی میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔